بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کروا رہی ہوں، سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل ہم سوشلائزیشن کریں گے، پھر اس کے بعد پرسنالٹی والے ٹاپک کو کریں گے۔ تو سوشلائزیشن، جس کو اردو میں تربیت کہتے ہیں، تو عام روٹین میں آپ یہ ورڈ سنتے ہیں تربیت، کہ فلاں بچے کی تربیت اچھی ہوئی ہے، فلاں بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، یا تربیت بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے، والدین بچوں کی تربیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں، یا پرائمری گروپ جو فرد کا یا بچے کا ابتدائی گروہ ہے وہ فرد کی تربیت میں سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحول اور ہیریڈیٹی ورثہ بھی فرد کی تربیت میں، پرسنالٹی فارمیشن میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپ عام روٹین میں سنتے رہتے ہیں۔ تو تربیت کا مفہوم جو عام طور پر لیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پرورش کرنا، نشوونما کرنا، لیکن عمرانیت میں سوشلائزیشن یا تربیت جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو فرد کی بچپن سے، اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور ٹل ڈیتھ تک جو ہے وہ تمام زندگی جو ہے اس فرد کا سوشلائزیشن جو ہے وہ رہتی ہے۔ ایون فرد اولڈ ایج میں بھی چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی چلا جاتا ہے، تب بھی اس کے سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ فرد اپنے تجربات و مشاہدات سے بھی اپنی زندگی میں جو حاصل کرتا ہے وہ اس کی تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو سوشلائزیشن جو ہے اس کو عام روٹین میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فرد کا اپنی سوسائٹی میں انڈیوس ہو جانا یا اس میں اس کا حصہ بن جانا، اس کو بھی ہم جو ہے وہ سوشلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ کہ ایک فرد کا اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں، کیونکہ فرد جو ہے وہ مختلف قسم کے گروپس میں رہتا ہے اور پوری زندگی بھی مختلف گروپس میں گزارتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنی مختلف ٹیکنیک سیکھتا ہے سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم سوشلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرد جو ہے وہ مختلف سچویشن میں مختلف جو بیہیویئر اختیار کرنے کی سیکھتا ہے، کہ مختلف سچویشن میں اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم سوشلائزیشن کا پروسیس کہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ مختلف نارمز، ٹیکنیکس اپنی زندگی میں سیکھتا ہے، اور وہ سیکھتا تب ہے جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ لرننگ کا عمل اکیلے تو ہوتا نہیں ہے جب تک ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ملے جلیں گے نہیں، سوشل لائف نہیں گزاریں گے، اس وقت تک فرد کی سوشلائزیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو سوشلائزیشن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی سچویشن میں ایک فرد جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ کیسے ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دس لرننگ آف رول پلئنگ از آلسو کالڈ سوشلائزیشن۔ سوشلائزیشن از آلسو اے واسٹ ٹرم، VAST واسٹ، بہت وسیع ٹرم ہے، کیونکہ سوشلائزیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ فرد کی سوشلائزیشن جو ہے وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، جو اس کی پیدائش سے لے کر زندگی بھر جو ہے وہ فرد کی سوشلائزیشن جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور فرد جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے اپنی پرسنل ایکسپیرینسز سے اور اپنی آبزرویشن سے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے بھی اس کے کام آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امیٹیشن کے ذریعے بھی فرد سیکھتا ہے۔ امیٹیشن کہتے ہیں تقلید کرنا، نقل کرنا، فالو کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیومن بینگ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ فرد دوسروں سے نقل کر کے بھی سیکھتا ہے۔ تو سوشلائزیشن از اے لائف لانگ پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فرد اس وقت بھی سیکھتا ہے جب وہ نئی سچویشن، جو سوشل سچویشن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، جو اس کو فیس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن اس کا لرننگ کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے جب وہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیکھتا تب ہے جب دوسروں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ دوسرے ایکسپیرینسز سے بھی سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ سچویشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس وقت بھی وہ سوشلائزیشن جو ہے وہ اس کی جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لی جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کے مطابق پرسنالٹی از دا رزلٹ آف ہیبٹ فارمیشن۔ ٹھیک ہے، ہیبٹس جو ہوتی ہیں آر انڈیویژلی ریپیٹڈ بیہیویئر ہوتے ہیں۔ صحیح، اور فرد اپنی چائلڈہڈ سے لے کر اولڈ ایج تک ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے ذریعے بھی سیکھتا رہتا ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ سوشیولوجسٹ نے اس کے ڈفرینٹ ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ٹھیک. ینگ اینڈ میک کے مطابق دا پروسیس آف انڈکٹنگ دا انڈیویژل انٹو دا سوشل ورلڈ از کالڈ سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. اور پیٹر ورزلے کہتا ہے پروسیس آف ٹرانسمیشن آف کلچر دا پروسیس ویئر بائی مین لرن دا رولس اینڈ پریکٹسز آف سوشل گروپس. جان جے میکانکس کہتا ہے کہ اٹ از اے لائف لانگ سوشل ایکسپیرئنس بائی وچ انڈیویژلز ڈیولپ دیئر ہیومن پوٹینشیل اینڈ لرن کلچر. ٹھیک. Types of socialization. There are 4 types of socialization which are given by Ian Robertson in his book Sociology में. First one ہے primary socialization, second is anticipatory socialization, اور third ہے developmental socialization, اور fourth ہے re-socialization. Primary socialization is very necessary, بہت fundamental type ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو کہ فرد کی ارلی ایئرز میں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کی جو سوشلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت اہمیت اختیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ اس کی کنسنٹریشن دی جاتی ہے, توجہ دی جاتی ہے اس کی لینگویج میں, اس کی کوگنیٹیو اسکل میں. کوگنیٹیو اسکل جو اس کی دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, اس پر جو توجہ دی جاتی ہے. تو انٹرنلائزیشن آف کلچر نارمز اینڈ ویلیوز, اسٹیبلشمنٹ آف ایموشنلٹیز اینڈ اپریسیشن آف ادر رولز اینڈ دا پرسپیکٹیوز. تو پرائمری سوشلائزیشن میں فرد کی دماغی صلاحیتوں پر, اس کی لینگویج سیکھنے پر, اس کے علاوہ اس کی جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وہ رولز دوسرے ادا کرتا ہے اس پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارا پرائمری سوشلائزیشن میں آ جاتا ہے. اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن. اینٹیسپیشن سے ہے. اینٹیسپیشن کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے. مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنا. تو فرد جو ہے صرف جس گروپ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے صرف اس کے کلچر کو نہیں سیکھتا ہے بلکہ دوسرے کلچر کو بھی سیکھتا ہے جس سے وہ بلانگ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح فرد جو ہے اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے, نہ صرف اپنے گروپ کے کو بلکہ ایسے گروپ کو جس سے اس نے کلچر کو بھی سیکھتا ہے, جس کو اس نے فیوچر میں جوائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آر کے مرٹن جو ہے وہ اپنے بک میں کہتا ہے. ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن. دس کائنڈ آف لرننگ از بیسڈ آن دا اچیومنٹس آف پرائمری سوشلائزیشن. جو فرد اس کی پرائمری سوشلائزیشن کی اچیومنٹس جو ہو جاتی ہیں, اٹ بلڈز آن دا آلریڈی ایکوائرڈ اسکلز اینڈ نالج ایز دا اڈلٹ پروگرس تھرو نیو سچویشنز ایز میرج اور نیو جاب. ٹھیک ہے. جیسا اسکلز وہ سیکھ لیتا ہے بچپن میں ہی بچہ. ٹھیک ہے. اور جو نالج وہ ایکوائر کرتا ہے اور اپنی اڈلٹ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے نئی سچویشن مل جاتی ہیں جیسا کہ میرج ہے, نیو جابس ہیں, تو اس کی سوشلائزیشن مزید ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیز ریکوائر نیو ایکسپیکٹیشنز. اوبلیگیشنز کہتے ہیں اس کی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں, رولز. یہ جو سوشلائزیشن ہے اس میں جو ہے جب اسے نئے رول ملتے ہیں تو اس کو نئی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے توقعات کی, وہ اپنا نئے رول کو کیسے, اپنے فرائض کو کیسے سر انجام دے گا. دس نیو لرننگ کمبائنز ود اولڈ اسکلز میکس پاسبل ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن. ری سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے سیکھنا. زیادہ تر یہ جیسا کہ لوگ جب اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں, زیادہ تر پاپولیشن ان میں پایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ری سوشلائزیشن ٹیکس پلیس موسٹلی وین اے سوشل رول از ریڈیکلی چینج. اچانک جب فرد کا سوشل رول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ری سوشلائزیشن سیکھتا ہے. جیسا کہ نئی اسکل سیکھتا ہے انڈیویژول, جب اس کا جو رول ہوتا ہے اس سے کمپیٹیبل مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس ایگزسٹنگ کوالٹیز ہوتی ہیں,
تو اس کی ری سوشلائزیشن ہوتی ہے. اس کے اگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ اب آج کل بڑا ماڈرن ورلڈ ہے، ہائی ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا فور فادرز ہیں وہ پھر موبائل جو ہے، موبائل کے ذریعے جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ موبائل کو یوز کرنا سیکھیں گے. پھر کس طرح وہ سوشل میڈیا پر یا جیسے واٹس ایپ پر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گے، یا فیس بک ہے، یا جتنے بھی سوشل میڈیا کی ٹیکنیکس ہیں اس کو سیکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ سوشلائز ہو سکیں. تو دس از کالڈ دا ری سوشلائزیشن، تاکہ وہ اپنے نئے رولز میں بھی کمپیٹیبل ہو سکیں، مطابقت اختیار کر سکیں، نئی نئی اسکل سیکھ سکیں. تو اس طرح بھی لوگوں کی ری سوشلائزیشن ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سورسز اور ایجنسیز آف سوشلائزیشن. وہ کون سے ذرائع ہوتے ہیں، وہ کون سی ایجنسیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے فرد کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. اس میں پہلا ہے دا فیملی. فیملی از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ فرد کا ابتدائی گروہ بھی ہوتا ہے، اور فرد سب سے زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ جو فرد کی سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے. اس لیے فیملی جو ہے از کنسیڈر دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایجنسی اور سورس فار دا سوشلائزیشن آف اے پرسن. ٹھیک ہے. دیر آر سم فیکٹرز ہیں جیسا کہ بروکن ہومز ہیں. بروکن ہوم کی بات میں نے پہلے ڈیوینس والے لیکچر میں بھی کی تھی کہ شکستہ خانے کہتے ہیں. تو جب بروکن ہومز میں بچے کی جو نیڈس جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے بچے جو بروکن ہوم سے یا سنگل پیرنٹ ہیں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی نیڈس پوری نہیں ہوتی ہے، یا ان بیلنسڈ ان کو توجہ ملتی ہے، افیکشن ملتی ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے فرد کی جو سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اس کی انکمپلیٹ رہتی ہے. تو اس لیے ایسی فیملی جس میں بچہ بلانگ کرتا ہے اور فیملی اس کو فل توجہ دے رہی ہوتی ہے، اور فیملی جو ہوتی ہے وہ بچے کی سوشلائزیشن میں بڑا ہی اہم رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اس میں اس کے سبلنگز ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں جو کہ اس کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اس سے بچے کی پرسنالٹی فارمیشن بہت اچھی بنتی ہے اور پازیٹیو بنتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فیملی اس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اس کی اچھی باتوں پر اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور غلط باتوں پر اسے تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اور جو ہے اور فرد کو اس کا رول بھی سکھایا جاتا ہے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں زیادہ اچھے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں جن میں اس کی فیملی جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس کو غلط صحیح کا بتاتی ہے اور اس کو اہم رول ادا کرتی ہے. سیکنڈ تھنگ ہے جو فرد کی سوشلائزیشن میں ایجنسی ہے وہ ہے پیئرز اور ایج میٹس. فرد کی تربیت میں اس کے جو پیئرز ہیں، پیئرز کہتے ہیں بہن بھائیوں کو. ٹھیک ہے. جو اسی کے ایج فیلوز جو ہوتے ہیں، ایج میٹس، جیسے کہ اس کے اسکول فیلوز ہیں، اس کے بچے کے ساتھ جو اس کے پلے گراؤنڈ میں یا گلی میں جو بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ بچے کے تقریباً دوست وہی ہوتے ہیں جو اس کے ایج فیلو ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں. ان سے بھی بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے، بہت زیادہ لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو دا ممبر آف پیئر گروپس ہیو ادر سورسز آف انفارمیشن اباؤٹ دا کلچر. تو ان کے جو پیئرز گروپ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے فرد کو ویلیوز سکھانے میں، مورل ویلیوز سکھانے میں، فرد کی لرننگ پروسیس میں اہم رول ادا کرتا ہے. اور فرد اپنا کلچر چیزیں جو ہیں وہ اس گروپ سے بہت زیادہ سیکھتا ہے. It is true that the peer culture becomes more important and effective than the پیرنٹل کلچر ان دا ایڈولسنس ایئرز آف دا چائلڈ. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا انٹرسٹ باہر والی دنیا میں، انوائرمنٹ میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو اس کا جو پیئر ایج گروپ ہوتا ہے وہ اس کی جیسے جیسے وہ بچہ ایڈولسنس میں چلا جاتا ہے
ٹھیک ہے. ایڈولسنس وہ ہوتی ہے جو کہ میچور اور یوتھ سے پہلے آ جاتی ہے، جس میں بچہ ذرا نیا بڑا ہوتا ہے، اپنی ٹینز میں چلا جاتا ہے، ٹین ایج میں چلا جاتا ہے. تو اس میں فرد کو باہر کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس اپنے ایج میٹس کا جو ایکسپیرینسز ہیں، جو اپنے ایج میٹس کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ لیتا ہے، ان کے ایکسپیرینسز کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے. تو اس میں بچے کی جو سوشلائزیشن ہے اس میں جو اس کا ایج گروپ کے لوگ وہ زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں، اور بچہ ان کے ایکسپیرینسز اور ان کی ایڈوائس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. سوشل انسٹیٹیوشن، جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے جس میں اس کا فیملی ہے، اس کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ریکریشنل تفریحی ادارے ہیں، یہ تمام ادارے فرد کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرد اپنی فیملی سے بھی سیکھے گا، اپنے اسکول سے بھی سیکھے گا، اپنی کالج یونیورسٹی جو اس کا فارمل انسٹیٹیوشن، جو اس کی رسمی تعلیم ہے، جہاں پر اس کی فرد کو فنی، قانونی، ادبی، طبی، معاشرتی تعلیم دی جاتی ہے، تو فرد وہاں سے بھی کلچر ویلیو سیکھے گا، ٹریڈیشن سیکھے گا. ٹھیک ہے. اور فرد کی جو سوشل اینڈ کلچر ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی انہی اداروں پر ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر اب جیسے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، بچے اور بڑے اب بچے جو ہیں وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں، تو اس سے بھی بچے کی جو ٹریننگ کا عمل ہے وہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر بڑا ہی ویئرڈ، عجیب سا ہو رہا ہے آج کل. تو وجہ یہی ہے کہ بچوں کی جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اس کی جو ٹریننگ میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رک گئے ہیں. تو اسی ایگزامپل سے جو آج کل کووڈ-19 جو ہمارا پیرنڈیمک چل رہا ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ بچوں کی سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ رک گیا ہے. بچے بہت عجیب سا بیہیو کرنے لگے ہیں. اب جو بچے زیادہ تر جو آل ٹائم فل ٹائم ہی 24 آورز گھروں میں رہ رہے ہیں، تو اس کے کیا رزلٹ ہم نکال رہے ہیں کہ بچے کی سوشلائزیشن میں جو ادارے ہیں وہ بھی بڑا ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. جیسے ایجوکیشن ہے، وہ اس کو ٹیکنیک سکھاتا ہے زندگی گزارنے کی، کہ ایک فرد نے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن جو ہے از اٹ سیلف اے پروسیس آف سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. تو تعلیم بھی فرد کو اچھا برا سکھاتی، اچھے برے کے درمیان تمیز کرنا سکھاتی ہے، اس کی سوشلائزیشن کرتی ہے. اس کے علاوہ فرد جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹیکنیک سیکھتا ہے، سکلز بھی اپنی ایجوکیشن جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ذریعے سیکھتا ہے. اس کے علاوہ فرد اپنی کلچرل نارمز کو، ویلیوز، بلیف، سینٹیمنٹ، ہیبٹس، کسٹم، ریچولز، ادر ویز کو بھی ان ایجنسیز کے ذریعے جو سوشلائزیشن کی ایجنسیز ہیں جس میں تعلیم بھی شامل ہے اس سے سیکھتا ہے. تو پورا جو سوسائٹی ہے وہ فرد کے لیے ایک لرننگ گروپ ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے لٹریچر اینڈ دا میس میڈیا آف کمیونیکیشن. یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے فرد کی سوشلائزیشن میں کہ فرد ان سے بھی سیکھتا ہے. یہ ادارے جو میس میڈیا ہے بھی فرد کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں. فرد جو ہے اپنی عمر کے تمام حصوں میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، کمپیوٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات رسائل جو ہے اس سے انٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ بھی فرد کی جہاں سے وہ مختلف معمولات، مذہبی اقدار، ثقافتی ان سب سے کے بارے میں آگاہی لیتا ہے. اور اپنا بہت سارا ٹائم آج کل جیسے میں کہہ رہی ہوں نا پیرنڈیمک جو جا رہا ہے اس میں فرد بہت زیادہ ٹائم تو پھر ان ذرائع ابلاغ سے گزارتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ادارے بھی تربیت کے عمل میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اس میں نیوز پیپر ہے، ٹیکسٹ بک ہے، بل بورڈز ہیں. ٹھیک ہے. جتنا بھی اس کے دیکھنے اور سننے کے ذرائع اور پڑھنے کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فرد کی پرسنالٹی پر، اس کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ میس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ انسٹاگرام لے لیں،
آپ ٹویٹر لے لیں، آپ فیس بک لے لیں، اس میں بھی جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو فرد کی شخصیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں، تو جو ولاگرز ہوتے ہیں، انفلوئنسرز بھی انہیں آج کل کہا جانا ہے، یہ ورڈ ان لوگوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، جو انسٹاگرام پر موجود ہیں، فیس بک پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، تو یہ فرد کی سوشلائزیشن میں یہ لوگ بھی بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ فرد ان سے بھی بہت زیادہ کچھ سیکھ رہا ہے، پازیٹیو چیزیں بھی سیکھ رہا ہے اور نیگیٹیو چیزیں بھی سیکھ رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ ٹو وے پروسیس ہے، فرد انٹریکشن کے ذریعے سیکھتا ہے، تو جتنے بھی موڈز آف سوشلائزیشن ہیں وہ فرد کو بہت کچھ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرد کی تربیت شعوری طور پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور لاشعوری طور پہ بھی ہوتی ہے۔ شعوری طور پہ بھی فرد بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور لاشعوری طور پہ بھی فرد کے میموری میں، اس کے مائنڈ میں، سب کانشیس میں چیزیں چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی فرد کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دا کمیونٹی جس میں فرد رہ رہا ہوتا ہے، دس از دا بگیسٹ ایجنسی آف سوشلائزیشن، ٹھیک ہے۔ اے لارج نمبر آف سوشلائزنگ ایجنسیز آر ورکنگ فار دا پیپل، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی میں یہ لارج نمبر آف ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، جو فرد کو سکھا رہی ہوتی ہیں غیر رسمی طور پر، وہ فرد سیکھتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جو سوسائٹی کے نارمز ہوتی ہیں اس ایجنسیز میں پائی جاتی ہیں، اور فرد جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے اس ایجنسیز میں، اور اپنے ایکسپیرینسز سیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کی فرد کی انفارمیشن میں، اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح فرد کی جو سوشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنی کمیونٹی میں ہوتی ہے۔ تو تمام ڈسکشن سے ہم یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جتنے بھی میجر ایجنسیز ہیں سوشلائزیشن کی، فرد کی سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتی ہیں، جس میں فیملی ہے، اسکول ہے، مسجد، مدرسہ ہے، بازار ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹریولنگ ایجنسیز ہیں، ریکریشن انسٹیٹیوشنز ہیں، میس میڈیا کے ذرائع ہیں، ایون کہ جہاں پر ورکنگ پلیس ہے، جہاں پر فرد جو ہے ملازمت و کاروبار کے ادارے ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ کے ہیں، سیمی گورنمنٹ ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ ادارے بھی فرد کی تربیت میں اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون فرد کا جو سٹیٹس معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کے مطابق فرد جو اپنا رول ادا کرتا ہے، وہ بھی فرد کی تربیت میں، سوشلائزیشن میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور فرد کی پرسنالٹی فارمیشن بھی ویسے بننا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ رول سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد، مدرسہ ہے، یہ بھی فرد کی تربیت میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے، اس کا ریلیجیس انسٹیٹیوشن، فارمل ایجوکیشن بھی، اس کے علاوہ جو خاندان ہے، پڑوس ہیں، اس کا پیئر ایج گروپ ہے، اس کے ایج میٹس ہیں، یہ سب بھی فرد کی تربیت میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کہ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن، ٹائپس آف سوشلائزیشن، اور وہ کون سی ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں جو فرد کی سوشلائزیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، یہ آج آپ کا لیکچر تھا، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو برڈن نہ ہو۔ اگر آپ ڈیلی پریپیئر کریں گے تو آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہوگا۔ اللہ حافظ۔